بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمی ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ سب سے پہلے تو پوری قوم کو مبارک۔ ارشد ندیم نے ایک ایسا کام کیا ہے، پوری پاکستانی قوم کے سر فخر سے بلند ہو گئے، اور انٹرنیشنل میڈیا جو ہمیشہ یہی رپورٹ کرتا ہے کہ دہشت گردی ہو گئی، فلاں جگہ پاکستان میں یہ ہو گیا، فلاں پاکستانی یہ پکڑا گیا، ایک ایسا ہمارا امیج بنا کے وہ پینٹ کرتے ہیں کہ جس سے خود بندے کو خوف آ جاتا ہے کہ میں پتہ نہیں کون سے ملک میں رہتا ہوں۔ لیکن وہاں پر یہ ایک جیسے موسم بہار میں تازہ ہوا کا جھونکا ہے نا، اس طرح رات جب ہم لوگ دیکھ رہے تھے، اور ماشاءاللہ تو پاکستانی ثابت کیا ہوا، ایک ریزیلینٹ قوم ہے، پاکستانی ایک بڑی ٹیلنٹڈ قوم ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے ایک ایسا معاشرہ کریٹ کر دیا ہے کرپشن کے چکر میں کہ ہر انسان اس میں پس رہا ہے، اور لیکن ان کے جو مفادات کی جنگ ہے وہ اپنے زوروں پر ہے، پھر بھی وہ اس سے کچھ نہیں سیکھتے۔ اور میں یہاں سے سیدھا آپ کو لے جاتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ قاضی فائز صاحب آگ بگولا ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس بات پہ خفا ہیں، ایکسٹینشن ہو نہیں رہی۔ اچھا، کبھی کبھی باتیں سچی کرتے ہیں لیکن اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ اب جن لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو ایکسٹینشن دلوائیں گے، وہ قاضی صاحب اب 2/3 اکثریت دینے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے۔ بڑی کوشش ہو رہی ہے، وزارت قانون لگی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے وہ مخصوص نشستیں مل جائیں حکومتی اتحاد کو، پی ٹی آئی کو نہ ملیں، کسی طریقے سے مقدمات اس طرح سے فکس ہو جائیں ایسے بینچز کے سامنے کہ عمران خان بس ساری زندگی جیل میں ہی سڑتے رہیں۔ لیکن اب وقت جو ہے اور اوپر جو خدا کی خدائی ہے وہ اس کا ایک اپنا نظام ہے۔ تو آج جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اندر کی جو خفگی ہے نا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے باہر آئی ہے۔ مقدمہ تھا یہ جو منال ریسٹورنٹ ہے، اس کا جس کو بند کرنے کا حکم دیا قاضی صاحب نے، اس کی جو ایک رپورٹ تھی، تو اس میں یہ ہوا کہ وہ بھی جو منال ریسٹورنٹ بھی ہے نا، وہ بھی ایک جو کیبنٹ سیکریٹری ہیں ان کے سگے بھائی ہیں جن کے پاس اس کی لیز ہے، وہ بھی بڑے ترم خان ہیں، بڑے لوگ ہیں، ایگزیکٹو میں ہیں، ججز کو ڈرانے والوں میں سے ہیں مبینہ طور پر۔ انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو وزارت موسمیائی تبدیلی جو ہے نا، وہ انہوں نے وہاں سے انوائرمنٹ سے یا دوسرے کسی محکمے سے لے کے اس کو وزارت داخلہ کے سپرد کر دیا۔ کیوں وزارت داخلہ کے سپرد؟ اس لیے کر دیا کہ وہاں پر وہ جو سیکرٹری صاحب ہیں ان سے وہ اپنی مرضی کا کوئی آرڈر کروا لیں گے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب آج بڑے خفا تھے۔ سب سے پہلے تو وہ شروع ہو گئے، انہوں نے نام لیے بغیر انہوں نے فوج پر بھی آج تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک سماعت میں ایک میجر جنرل صاحب آئے تھے جو خود ہی چلے گئے، اور پھر کہتے ہیں کہ اس میجر جنرل کا نام بتائیں جو بھاگ گئے تھے۔ اب دیکھیں یہ انداز تکلم، یہ گفتگو کا انداز کیا کسی چیف جسٹس کو زیب دیتا ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ میجر جنرل پہلے تو عدالت کو فائلیں ہی نہیں دکھا رہے تھے، اور وہ فائلیں ہم سے چھپا رہے تھے۔ یہ پاکستان جو ہے اس کو ایک تماشا بنا دیا گیا ہے، اور یہ صاحبوں کا ملک ہے، بڑے بابوؤں کا ملک ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ نیشنل پارک جو ہے موسمیاتی تبدیلی سے لے کر وزارت داخلہ کو دینا کیا اچھی طرز حکمرانی ہے؟ ہم جو عوامی ووٹوں سے منتخب آنے والے نمائندے ہیں ان کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن انہی پر ہی پھر یہ چڑھائی شروع کر دی جاتی ہے۔ اور وہ پھر انہوں نے کہا کہ یہ میرے گھر تک یہ پائن سٹی کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، اور یہ کس کا ہے پائن سٹی؟ پاکستان کو بیوروکریٹس اور جرنیلوں نے ٹیک اوور کیا ہوا ہے۔ اچھا، یہ بات سچی ہوگی؟ اس وقت پاکستان میں یہ بات ہو رہی ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو آفیسز، دفاتر ہیں، بہت سارے جو محکمے ہیں، یہ سارے ریٹائرڈ جنرل ان کے سربراہ مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ اس پر جو سول بیوروکریسی ہے اس میں ریزرویشنز بھی ہیں۔ اسی طرح جو وزارت خارجہ کی جو جابز ہیں، جو مختلف ممالک میں امبیسڈرز ہیں، وہ ریٹائرڈ جرنیلوں کو لگا دیا جاتا ہے۔ تو اس پہ جو بہت بڑا احتجاج کرتے ہیں یہ جو فارن آفس کے کیریئر ڈپلومیٹس ہیں کہ جناب اگر وہاں پر ان لوگوں کو لگانا ہے تو ہم جو ہیں وہ کیا۔ لیکن ابھی جو قاضی صاحب جو بات کر رہے تھے وہ اس لیے کہ ایک پاکستان میں پرسیپشن ہے کہ جو قاضی صاحب نے بقول عمران خان خاموش رہ کر جس طرح کرش کروایا ہے تحریک انصاف کو، تو اس کے ریوارڈ میں وہ تو یہ توقع کر رہے تھے کہ ان کی مدت ملازمت میں اضافہ ہو جائے گا، لیکن وہ تو نہیں ہوا۔
اور ابھی تک نہیں ہوا اور وہ کوئی ترمیم بھی نہیں ہو سکی. تو آج انہوں نے بہت زیادہ کہا کہ یہ ریٹائرڈ جرنیل، اور انہوں نے کہا کہ یہ بیوروکریٹس اور جرنیل انہوں نے بالکل پاکستان جو ہے اس کو ٹیک اوور کر رکھا ہے، اور آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ چیزیں انہوں نے کہا کہ یہاں پر کیسے چل رہی ہیں. اچھا، پھر ایک اور بات انہوں نے کہی، مطلب جو کہہ رہے ہیں سیلف کنٹراڈکٹری ہے. کہہ رہے ہیں توہین عدالت کا قانون ہونا ہی نہیں چاہیے، میری مانگے تو یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے، اور کیا ضرورت ہے توہین عدالت کی. اچھا، اب آپ دیکھیں خود انہوں نے جس وقت فیصل وابڈا صاحب نے کی تقریر تو انہوں نے نوٹس دے دیا، ان کو بلا لیا، طلب کر لیا. اب کہہ رہے ہیں کہ ان کے نزدیک تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن خود ان کو بھی بلا لیا. اچھا، پھر اب جو بات کر رہے ہیں اس کو اسلام آباد میں اس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ کیونکہ 8 ججز نے فل کورٹ میں اکثریتی فیصلہ دیا، مخصوص نشستیں انہوں نے کہا کہ مل جانی چاہیے تحریک انصاف کو، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پر عمل درآمد نہیں کر رہا. حکومت اس کی راہ میں روڑے اٹکا رہی ہے، مختلف لیجسلیشنز کی جا رہی ہیں، ان کو چیلنج کر دیا گیا. تو اب اگر فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی پھر الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کے تحت کارروائی ہونی چاہیے نا. تو چیف جسٹس صاحب اب ماحول بنا رہے ہیں. اور جی میں تو توہین عدالت کو سمجھتا ہوں کہ ہونی نہیں چاہیے، میں تو کہتا ہوں کہ نہیں یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. تو یہ آج میری بہت سارے لوگوں سے بات چیت ہوئی، انہوں نے کہا کہ جناب یہ وہ اپنا ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر کیبنٹ سیکرٹری جو ہیں ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے بھائی ہیں منال کے ریسٹورنٹ، تو وہ کہہ رہے ہیں ان سے کیبنٹ سیکرٹری سے کہ انہوں نے کہا جی یہ کیسے چلا گیا وزارت داخلہ کے پاس یہ نیشنل پارک. تو انہوں نے بتایا کامران صاحب نے کہ جناب جو کیبنٹ سیکرٹری ہیں کہ جناب یہ تو پرائم منسٹر کی طرف سے آیا تھا. تو چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں تو آپ کا فرض نہیں بنتا تھا کہ آپ انہیں بتائیں کہ یہ رولز کے خلاف ہے؟ آپ بیوروکریٹس ہی بتاتے ہیں پولیٹیشینز کو، تو آپ کو یہ بتانا چاہیے تھا. پھر اٹارنی جنرل سے کہا کہ یہ ان کی کیا رشتہ داری ہے؟ تو پھر اٹارنی جنرل نے کہا جی میرے پاس کچھ چیزیں ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں چیمبر میں. انہوں نے کہا نہیں کوئی چیمبر میں نہیں، 15 اگست کو آپ عدالت میں بتائیے گا. آگے بہت خفا تھے، بڑے غصے میں تھے، اور ساتھ انہوں نے اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ ویسے کہ ایگزیکٹو جو ہے اس کو کام کرنے دیا جائے، عدالتیں اس کے کام میں رکاوٹیں ڈالتی ہیں. تو وہ جو وائلڈ لائف کی جو سربراہ ہیں ان کی جو ٹرانسفر کا آرڈر تھا جو ایگزیکٹو نے دیا وہ معطل کر دیا. بھائی یہ بھی تو سپریم کورٹ پھر روک رہی ہے نا اس کو، یہ ٹھیک فیصلہ ہے یا غلط میں اس پہ نہیں جاتا، لیکن جو ان کی خود کی گفتگو میں جو کنٹراڈکشن ہے میں یہ وہ بیان کر رہا ہوں. ایگزیکٹو کو کام کرنے دیں. اگر انہوں نے ایک وزارت یا ایک پارک لے کے کسی وزارت کو دے دیا ہے تو پھر آپ کا تو کام نہیں ہے عدالت کا یہ کہ آپ کہیں کہ نہیں جی آپ دوبارہ واپس دیں اس کو. وہ تو اگر کابینہ نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو قانون اور اپنے رولز کے تحت ہی کیا ہے نا. تو پھر آپ کون ہوتے ہیں اس پر تنقید کرنے والے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی بالکل عدلیہ کو ایگزیکٹو کے کاموں میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. تو یہ جو آج کی جو ان کی جو یہ کارروائی کے دوران جو ریمارکس تھے، ایک جو مجھے سمجھ میں اپنی اوپینین دے رہا ہوں، بڑے فرسٹریشن، بڑا غم و غصہ. اور ہمیشہ سیاستدان بھی یہی کرتے ہیں، عوام کا نام لے کے تو وہ ساری واردات کرتے ہیں. قاضی فائز عیسی صاحب بھی آج لتاڑ رہے تھے فوج کو، بیوروکریٹس کو، لیکن دکھ کوئی اور تھا بظاہر. جو وعدے ہوئے، جس طریقے سے عمران خان صاحب نے کہا کہ امریکہ اور مغرب نے خاموش رہ کر اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کو کرش کروایا، تو یہاں پر قاضی فائز عیسی نے خاموش رہ کر، آنکھیں بند کر کے، منہ دوسری طرف پھیر کے ایجنسیوں کے ہاتھوں، پولیس کے ہاتھوں اور الیکشن کمیشن کے ہاتھوں جو تحریک انصاف کو کرش کروانے کی کوشش کی ہے، جو اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس کے نتیجے میں جو ریوارڈ ملنا تھا وہ ابھی تک نہیں نظر آ رہا. اور یہ اب اگست ہے، 10 دنوں میں اگست ختم ہو جائے گا، آگے آ جائے گا سپٹمبر. تو پھر اس کے بعد نوٹیفیکیشن بھی آنا ہے منصور علی شاہ صاحب کا. تو قاضی صاحب تو آج اٹارنی جنرل کو کہتے ہیں کہ جی میں اب آپ کو چیمبر میں نہیں ملوں گا، جو کچھ بھی آپ نے بتانا ہے عدالت میں بتائیں. لیکن تب کیا ہوا تھا جب فوری طور پر وہ چلے گئے تھے کہ کمیشن بنا دیں آپ، جب 6 ججز کا خط آیا تھا تب تو بلا لیا تھا اٹارنی جنرل کو.
اور اس معاملے کو حشب کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. تو یہ جو ایک کہتے ہیں نا کہ ایکشن اور آپ کی گفتگو میں جو تضاد ہے یہ بہت آج نمایاں ہو رہا تھا اور پچھلے کچھ عرصے سے بہت زیادہ نمایاں ہو رہا ہے, وچ اونلی شوز فرسٹریشن. تو اجازت اگلی ویڈیو تک, اللہ نے